اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جز نمبر 1 آیت نمبر 1 سے لے کے 141 تک اس میں ہم کور کریں گے، سارے آیتیں دیکھیں گے، اور یہ صرف سمری ہے جو دور قرآن کہتے ہیں۔ اس میں ہم ایچ اینڈ ایوری آیت سے گزریں گے، لیکن ہم یہ صرف سمری اور ڈیٹیل کے لیے تعلیم القرآن کے لیکچرز آپ سن سکتے۔ کوئی بھی کام ہم شروع کرنے سے پہلے اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ شروع کرتے ہیں اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ ہم سب یہ جو ورچوئل گیدرنگ ہے، اس میں جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ الحمدللہ عدد ما خلق، ساری پریز تعریف کس کی ہے؟ جو نمبر آف عدد ما خلق، نمبر آف اس کریشن جو ہے۔ الحمدللہ ملء ما خلق، ساری تعریف اس کی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، فل کیا ہے، کریشن کی ہے۔ اور الحمدللہ عدد ما احصا کتابہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو نمبر آف واٹ ہز بکس کنٹینز، مطلب جو اللہ کی کتاب جو کنٹین کرتی ہیں۔ تو جب ہم دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے کہ یہ ہمارا قرآن کا جرنی پہلے جز سے لے کے سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ ناس تک اچھی طرح ہم کر سکے، کیونکہ اللہ کے اذن کے پرمیشن کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی، اور ہم اللہ کی رضا کے لیے کہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنِ اسْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 88 ہے۔ اگر مین کائنڈ، انسان اور جن، اگر سارے بھی جمع ہو کے قرآن جیسی چیز اگر پروڈیوس کرنا چاہے اور اس میں اور بھی لوگوں کا اسسٹنس لے لیے، تو بھی ایسی کتاب، ایسا کلام نہیں بنا سکتے۔ یہ قرآن میریکل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہ گائیڈنس ہے، اور یہ سبل السلام، صحیح راستہ دکھاتا ہے، صراط مستقیم دکھاتا ہے، اور یہ ظلمات سے لے کے نور کو لے کے جاتا ہے۔ من الظلمات الی النور، کتاب انزلناہ الیک مبارکا، اور یہ مبارک کتاب ہے تاکہ لیدبروا آیاتہ ولیتذکروا اولو الالباب، تاکہ یہ کتاب پہ ہم ریفلیکٹ کرے، اس کے آیتوں پہ، اور انڈرسٹینڈ کرے اس کو۔ اور اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، قرآن ہم نے آسان بنایا ہے یاد کرنے کے لیے، ہے کوئی اس کی یاد دہانی کے لیے؟ اور جو ہم علم حاصل کر رہے ہیں عمل کرنے کے لیے، ابن تیمیہ فرماتے ہیں کوئی بھی ایسی پلیجر نہیں ہے دنیا میں اور ہیئر آفٹر میں جو پلیجر ہے ایمان کے ساتھ اس کی نالج گین کرنا۔ نالج کس کے لیے ہے؟ نالج اس لیے ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اللہ تعالیٰ جو نالج ڈالتا دلوں میں، یہ اس طرح ہے جیسا بارش کی پھوار ہوتی زمین پہ، اور جو پھوار سے خشک زمین ایک رحمت کے ذریعے سبزہ اگاتی، اسی طرح ہمارے دل پہ جو ایک بارش ہوئی ہے ہم نالج کی، تو یہ بہترین نالج ہے۔ اب جب ہم سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ یہ پہلی سورت ہے، فتح یفتح، فاتحہ مطلب کوئی چیز کو کھولنا، اوپننگ کو کہتے، اور سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ مکی سورت ہے، اوپننگ آف دا قرآن، اور فاتحہ کے اور بھی میننگ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جبرائیل علیہ السلام فرماتے کہ ایک کریکنگ ساؤنڈ ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ایک جو کریکنگ ساؤنڈ ہوئی تھی، جب وہ اپنا سر مبارک اٹھا کے دیکھے تو ایک دروازہ کھل رہا تھا۔ اینجل جبرائیل ان کو انفارم کرے یہ دروازہ اس سے پہلے کبھی نہیں اوپن کیا گیا تھا، اور اینجل آ کے یہ انفارم کرے کہ یہ کیوں ہوا تھا۔ دو اس میں خوشنودیاں تھے، دو لائٹس تھے، ایک تھی سورۃ الفاتحہ اور دوسرے کنکلوڈنگ آیتیں اور سورۃ البقرہ، آمنا رسول سے لے کے ٹل دا اینڈ۔ اور مفسرین فرماتے کہ یہ 36 نیمز ہے سورۃ الفاتحہ کے۔ تو سورۃ الفاتحہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کے بغیر نماز کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ،
سورۃ الحجر کی آیت نمبر 87 میں، اور یہ ہم نے قرآن بھیجا ہے جس میں 7 ریپیٹڈ آیتیں ہیں۔ کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ، ام الکتاب، رقیہ، سبع المثانی، یہ سارے نیمز ہیں سورۃ الفاتحہ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتے جو رحم کرنے والا ہے اور نہایت مہربان ہے۔ ہر کام جب ہم شروع کرتے اللہ کے نام سے بسم اللہ، اور بسم اللہ کیا ہے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، سورہ رحمان کی آیت نمبر 78۔ اللہ کا نام بہت مبارک ہے اور یہ پرائمری نیم ہے اور موسٹ کمپریہنسو نیم ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ کے نام سے انووک کر رہے ہیں، ہم بیوٹیفل نیم سے بھی اللہ تعالیٰ کو پکار سکتے ہیں۔ بسم اللہ کیا ہے؟ ایک پاور ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمان، اور یہ واسع انکمپس کرتی ہے جو ان کی خاص رحمت ہے۔ ایک تو عام ہے سب کے لیے رحمان کی، اور رحیم کیا ہے؟ مرسیفل ہے اوور اینڈ اوور اگین، کس کے لیے؟ کنٹینیوس رحمت ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود بھاگ جاتا، دور ہو جاتا، کیونکہ ہم جب اتنا امپورٹنٹ کام کرنے والے ہیں تو شیطان کی مداخلت نہیں چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ حمد کے لائق ہے۔ الحمد کلہ، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے۔ حمد کیا ہے؟ قولی تعریف، اور وربلی بھی ہے، اور ایک اس میں شکر ہے اور گریٹیٹیوڈ ہے، دل سے شکر ہے۔ حمد اس خالی گریٹیٹیوڈ نہیں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی پریز ہے، ریورنس بھی ہے اس میں، اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اس میں محبت بھی ہے اور تعظیم بھی ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، سورۃ النمل کی آیت نمبر 93 میں، مطلب کہہ دو الحمدللہ۔ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کیا ہے؟ اور اللہ کی تعریف ہے۔ سورۃ الزمر میں آتا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ساری نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور تعریف ہر چیز کی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ الحمدللہ کیا ہے؟ ساری بلیسنگ ہے، حمد ہے، تعریف کے لائق ہے، اور وہ کون ہے؟ رب العالمین ہے۔ الحمدللہ کیا ہے؟ تعمل المیزان ہے، اسکیل کو بھر دیتی ڈے آف ججمنٹ کے دن۔ اور الحمدللہ الحمادون، جو بہت پریز وردی ہے، کون ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ جو رب العالمین ہے۔ رحمان اور رحیم، 2 ایٹریبیوٹس، رحمان اور رحیم کا سیم روٹ ورڈ ہے رحامیم، ریپیٹڈلی مرسیفل ہے، رب ہے، کریٹر ہے، ہم سب کریشن ہے، اور اللہ تعالیٰ کریٹر ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، سورہ اعراف کی آیت نمبر 156۔ تو یہ ایوری مسلم، مومن، کافر، منافق، سب کے لیے اللہ تعالیٰ مرسیفل ہے، رحیم ہے۔ اور جنت میں بھی کیا ہے؟ انت رحمتی ارحم بک من اشیاء، یہ مرسی ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہم کو اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے گا، کتنے بھی گڈ ڈیڈز رہو۔ اب مالک یوم الدین، اب جو بدلے کے دن کے مالک کی بات ہو رہی، مالک یوم الدین، تو ہم سب کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے۔ اس دنیا ایک ہے اور آخرت ایک ہے، جو ڈے آف ججمنٹ۔ من جاء بالحسنۃ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، جو کوئی ڈے آف ججمنٹ میں گڈ ڈیڈز لے کے آئیں گے اس سے بھی بیٹر رہیں گا ان کے لیے۔ اور یہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 89۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورہ قصص کی آیت نمبر 84۔ جو کوئی ایول ڈیڈ لے کے آیا ان کے لیے کیا ہے؟ برا ہے، اور اتنا ہی ریکمپنس ملیں گا جتنا وہ برا کرے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب یہ جو ہے نا، صرف اور صرف ہم اللہ کی عبادت کرتے اور اللہ سے ہی مدد طلب کرتے۔ اب اس میں 3 چیزیں ہیں، کمال الحب، ایبسولوٹ ایڈوریشن ہے اللہ کے لیے، کمال الرجا، ایبسولوٹ ہوپ ہے، امید ہے، کمال الخوف ہے، ایبسولوٹ فیئر ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ تو یہ سارے چیزیں چاہیے، کیونکہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ساری پاور، ساری طاقت صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔
ابن تیمیہ فرماتے جب یہ دعا پہ ریفلیکٹ کریں گے سب سے بہترین دعا کون سی ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اور صرف ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ ایک مسلمان مومن اور کافر میں کیا فرق ہے؟ ہم صرف اللہ سے مانگتے، ہمارا ایک اللہ ہے، ایک الہ ہے، ایک معبود ہے، اور دوسروں کے کئی الہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، دکھا ہمیں سیدھا راستہ۔ یہ گائیڈنس کا کیا ہے؟ ایک صحیح راستہ، سیدھا راستہ۔ اور سورۃ الفاتحہ دن میں ہم جو نماز پڑھتے 5 ٹائمز 17 ٹائمز ہم پڑھتے، اور بہترین دعا کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایڈوائز کرتے تھے کہ کیا دعا پڑھو؟ اللہم اہدینی وسددنی، اے اللہ میرے دل کو جما دے سیدھے راستے پہ اور مجھے سیدھے راستے پہ رکھ، وسددنی جیسا اہدنا الصراط المستقیم ہے۔ تو اللہم جب دوس قبیلے کے لیے دعا کرو بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرے؟ اللہم اہدینی دوسن، او اللہ دوس قبیلے کو گائیڈ کرے۔ اہدنا الصراط المستقیم ایک کمپلیٹ گائیڈنس ہے، اور کیسی گائیڈنس ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم ایسے انعام یافتہ جس پہ اللہ تعالیٰ راضی ہوئے، غیر المغضوب ایسا نہیں جس پہ اللہ تعالیٰ غضب ہوئے، غصہ ہوئے، ولاضالین ایسے نہیں جو گمراہ ہو گئے۔ تو جو انبیاء اکرام ہیں، پروفٹس ہیں، صحابہ اکرام ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوئے، جو ان لوگ صدیقین، شہداء، رائچیس، صالحین تھے، مارٹرز تھے، ٹروتھفل تھے، یہ پروفٹس اور صحابہ کی بات ہو رہی۔ تو ایک جو ہم یہاں پر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اور یہ ایسی صورت ہے جو تورات میں بھی نہیں تھی، نہ انجیل میں تھی، یہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف قرآن میں دیے۔ سورۃ الفاتحہ جب اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی، الرحمن الرحیم، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے سرونٹ نے میری گلوریفائی کی، پریز کی، مالک یوم الدین، میرے بندے نے میرے سارے میٹرز میرے اوپر ٹرسٹ کر کے بھروسہ کرتا ہے میرا بندہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتاتے یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، اور وہ جو چاہے مجھ سے مانگے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں ہے، وہ جو چاہے مانگے۔ سورۃ الفاتحہ۔ اور اب جو سورۃ البقرہ ہے یہ مدنی سورت ہے۔ مکی اور مدنی میں فرق کیا ہے؟ مکی سورت ہجرت سے پہلے اور مدنی صورت ہجرت کے بعد، اور مدنی صورتوں میں یہ آئے گا ڈوز اینڈ ڈونٹس، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے۔ سورۃ البقرہ پڑھا کرو، پڑھنا باعث رحمت ہے اور اسے چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور یہ پڑھنے سے شیاطین آپ کے گھر میں نہیں آتے۔ دو جگمگانے والی صورتیں ہیں سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ یہ پرندوں کے جھنڈ کے شکل میں یا کلاؤڈز کے یا سائبان کے اس میں آئیں گے، اور یہ شیڈ کریں گے ڈے آف ججمنٹ میں، کیونکہ اس دن کوئی شیڈ نہیں رہیں گا۔ اس دن یہ شیڈ کام آئے گا۔ وہ کس کے لیے ہوگا؟ جو سورۃ البقرہ یا آل عمران میمورائز کر لیے، یعنی تو روزانہ جس کی عادت ہے پڑھنے کی۔ اور ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ فرماتے اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بناؤ، جہاں پر سورۃ البقرہ پڑھی جاتی شیطان وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہم سورۃ البقرہ خود پڑھنا چاہیے۔ اگر آپ کی ریسیٹیشن اچھی نہیں ہے تو بار بار آپ سورۃ البقرہ توجہ کے ساتھ سنیے، انشاءاللہ آپ کی ریسیٹیشن بھی اچھی ہو جائے گی۔ اب سٹارٹنگ میں ہی اللہ تعالیٰ شروع کرتے ہیں الف لام میم سے۔ یہ حروف مقطعات ہے، اور قرآن جو ہم ایک ایک لیٹر پڑھ رہے ہیں، الف ایک لیٹر ہے، لام ایک لیٹر ہے، میم ایک لیٹر ہے، ایک ایک حرف ایک ایک لیٹر کے 10 نیکیاں ہیں۔ تو جسٹ امیجن الف از 1 لیٹر، لام از 1 لیٹر، میم از 1 لیٹر، 10 10 10 30 نیکیاں۔ تو اس کا پڑھنا بھی کیا ہے آپ کے لیے نیکی ہے، اور یہ معجزے والے
آیتیں ہیں، مطلب اس کا میننگ صرف اللہ سبحان اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہ لیٹرز کو ہم کہیں اپنے اسٹور میں لگا لینا ہے مبارک ہونے کی وجہ سے، نہیں، ایسی کوئی آتھینٹک حدیث نہیں ہے۔ اس کا میننگ صرف اللہ سبحان اللہ تعالیٰ جانتے، یہ اس کو کہتے ہیں حروف مقطعات، الف لام میم۔ پھر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں کوئی کتاب جب پڑھتے ہیں تو رائٹر کیا کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں اور اس میں کچھ میرے غلطیاں ہیں، لیکن یہاں پر رائٹر کون ہے؟ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ۔ تو سٹارٹنگ میں ہی اللہ کلیئرلی بتا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ریب کیا ہے؟ ریسلس کرنے والا شک۔ تو فرما رہے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ ہدن ہے، ہدایت ہے، نکیرہ ہے، ہر طرح کی ہدایت ہے۔ تو یہاں پر توفیق اور ارشاد دونوں بھی ہدایت کی بات ہو رہی، لیکن کس کے لیے ہے ہدایت؟ للمتقین، متقین لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور وہ کیا لوگ ہیں؟ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جو غیب پہ ایمان لائے، نماز قائم کرے اور ان کو جو دیا گیا اس میں سے خرچ کرے۔ اب دیکھیے جب ایمان لائے تو ایمان کا حصہ ہے غیب پہ ایمان لانا، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھے، ایون اینجلز کو بھی ہم نہیں دیکھے، پروفٹ کو بھی نہیں دیکھے، کیونکہ جو پہلے کے جو پریویس نیشنز تھے جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ دیکھے، لیکن ہمارا ایمان کا حصہ ہے ہم غیب پہ ایمان لاتے۔ اور نماز قائم کرنا، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ہے، نماز قائم کرنا مطلب 5 نمازیں پڑھو، اینڈ آلسو ڈو دا نوافل، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور خرچ کرنا۔ خرچ کرنے میں صرف مال و متاع نہیں ہے، پیسہ، یہ جو ینگ ایج میں آپ نیکیاں کرتے یا ہر ایج میں جو کرتے وہ بھی رائٹ ڈاؤن ہوگا، اور آپ کا ٹائم، آپ کے سکلز، ایک ایک منٹ قیمتی ہے۔ اب آپ سوچئے کہ دن کے 24 گھنٹے، ایوری ڈے 24 آورس، باکسز 24 آورس، اگر 29-30 ڈیز کا منتھ ہے تو آپ کہاں سپینڈ کر رہے ہیں؟ یہ مما رزقناہم ینفقون، حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ ہماری پوچھ ہوں گی۔ اور آگے بتایا جا رہا ہے والذین یؤمنون، اور جو یہاں پر آگے کیا ہے؟ جو بلیو کرے آخرت میں اور نماز قائم کرے، یہ ساروں کے بعد جو بلیو کرے جو ان پہ اتارا گیا اور اس سے پہلے بھی اتارا گیا، اور یہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، کنوکشن ہے، یقین ہے، کیونکہ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، سورہ نساء میں آتا آیت نمبر 113 میں اللہ تعالیٰ یہ کتاب اتارے جو فل آف وزڈم ہے۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور یہ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا آپ پہ، مطلب پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ وہ جو بتایا جا رہا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، مطلب یہ یقین رکھتے ہیں آخرت پہ۔ اب یہ جو یقین ہے، بلیو ہے، سرٹنٹی ہے، مطلب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اور یہ ہائیسٹ رینک جو نالج کا ہے نا وہ ہے یقین، جس کے پاس ہائیسٹ، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے، ایک انسان جب آخرت پہ یقین رکھتا، ایمان لاتا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے جو ایکشنز رہتے وہ چینج ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کوئی بلیسنگ نہیں ہے لوگوں میں اس دنیا میں جب تک کہ اس کے اندر 2 چیزیں نہ ہو، یقین اور عافیت، کنوکشن اینڈ سیفٹی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ 2 چیزیں تم مانگو اللہ تعالیٰ سے۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حدیث آتی جس میں بتاتے ایکسلنٹ کیا ہے؟ 5 چیزاں ہیں۔ اللہ سے ملنا، ایک بلیونگ سرونٹ، یقین کے ساتھ، اور یہ کب ہوگا؟ جب اللہ تعالیٰ ہم سے راضی خوش ہو جائیں گا، اور ملاقات، اور جنت اور دوزخ کا یقین، اللہ پہ یقین، آخرت پہ یقین، اور ڈے آف ریزریکشن، اور جو ہماری زندگی مرنے کے بعد ڈے آف ججمنٹ، اکاؤنٹیبلٹی پہ، اور یہی لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اب یہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، بٹ جب فلاح پانے کی بات ہو رہی، فلاح کیا ہے؟ فارمر کو کہتے، تو فارمر کیا کرتا کہ وہ سیڈ ڈالتا، پھر وہ ہارویسٹ ہوتی، اسی طرح مفلحون، فلاح یفلحو
انسان دل میں جو ایمان آتا اس میں عمل صالح کرتا، اس کو ایک پودا رہتا ایمان کا جو گرو ہوتے جاتا. جیسا کہ ہم دیکھتے کہ رمضان میں یہ پودا زیادہ گرو ہوتا کیونکہ ایمان کو عمل صالح کی دولت مل جاتی. تو وہی لوگ ہیں جو مفلحون ہونے والے ہیں، سکسسفل لوگ ہیں. وہ کیوں ہیں؟ ان لوگ لسٹ آف تھنگس کریں. کیا کیا کیے؟ مما رزقناہم ینفقون، خرچ کیے، نماز قائم کرے، غیب پہ ایمان لائے، اور پریویس بکس جو ہے اس کے اوپر بھی. تو یہی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان الذین کفروا، لیکن جو لوگ کفر کرے ان کے لیے برابر ہے، تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے. لا یؤمنون، پھر کیوں نہیں لائیں گے ایمان؟ ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعہم ولا ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. کیونکہ یہ اسی لیے ایمان نہیں لا رہی کہ ان کے دل میں مہر لگ گئی، سیل ہو گیا ان کا دل، اور ان کے کانوں پہ بھی، ان کے آنکھوں پہ بھی پردہ پڑ گیا، اور اس وجہ سے ان کے لیے بہت بڑی پنشمنٹ ہے، عذاب عظیم ہے. یہ کب ہوتا؟ جب بس ایک انسان، ایک پرسن ریجیکٹ کرتا جا رہا سچائی کو جان کے، ٹروتھ کو. سیکنڈلی، انسان کے اندر گناہیں بڑھتے جا رہے، انکریز ہوتے جا رہے، تو اس سے کیا ہوتا؟ دل سیل ہو جاتا. اور اللہ سبحان اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے اللہ پروٹیکٹ کرے. تھرڈ کیٹیگری کیا ہے اس میں؟ ایمان اور کفر، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوتی. یہ ہپوکریٹ کی کیٹیگری ہے. ہپوکریٹ مینس منافق. منافق کو ہم اپیرنٹلی نہیں پہچان سکتے. آگے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اب اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، حالانکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں. مطلب ان لوگ کہہ رہے ہیں ایسا، لیکن ایکچولی پریکٹیکلی لائف میں ان لوگ نہیں لائے. ان کی سپیچ کچھ اور ہے، ان کے ایکشن کچھ اور ہے، ان کے اندر کانٹرڈکٹ کر رہے چیزیں. اب آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ دھوکہ دے رہے، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں حالانکہ وہ خود کو دے رہے ہیں، وہ اپنے آپ کے جانوں کو سوائے کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں، اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ لوگوں کو نہیں دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. لیکن واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ؟ یہ ایسی حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. فی قلوبہم مرض، مرض کیا ہے؟ نکیرہ ہے. ایوری کائنڈ آف بیماری ہے ان کے اندر. اب دلوں کی بیماری نا بہت سارے، کینہ، کپٹ، جھوٹ، حسد، جلن، شرح نفس، بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ ہپوکریٹ کے اندر اس طرح سے بیماریاں رہتے. مفسرین کیا بتاتے؟ یہ جو دلوں کی بیماری ہے یہ ایک ہپوکریٹ کے اندر رہتی، اور یہ بیماری کیا ہوتی؟ فزادہم اللہ مرضا، یہ بیماری انکریز ہوتے جاتی. کیوں ہوتی؟ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کو پینفل پنشمنٹ ملے گا، عذاب علیم، اور بما کانوا یکسبون. اور یہ کیوں مل رہا ان کو پینفل پنشمنٹ؟ کیونکہ جھوٹ بولنے کے لیے. اور یہ ہیبیچولی یہ عادت ہو گئی ان کو جھوٹ بولنے کی اور اس طرح سے عمل کرنے کی. تو ہم اس طرح سے اگر ایکشن کریں گے تو یہی عمل ہوگا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یقیناً ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اب وہ آلریڈی اتنا فساد کر رہے ہیں لیکن وہ ریئلائز نہیں کر رہے. کوئی انسان اگر کوئی کام غلط کر رہا ہے وہ ریئلائز نہیں کرا تو ایکچولی میں وہ کبھی بھی اس کو اصلاح نہیں کر سکتا ہے. تو یہ مفسد کیا ہے؟ جو سین ڈال فساد کرنا، اور یہ ٹینجبل انٹینجبل بوتھ وے بھی ہے. اور یہاں پر جب آگے فرمایا جاتا ہے کہ جو در حقیقت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے.
تو ایکچولی کر رہے ہیں وہی فساد، لیکن وہ جانتے بھی نہیں اور وہ شعور بھی نہیں رکھتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں کہ اس طرح ایمان لائے جس طرح بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں. کیونکہ یہاں پر سفہا کیا ہے؟ بیوقوف، جو صفی کی جمع ہے. تو وہ فرماتے ہیں کہ کیا بیوقوف جس طرح ایمان لائے اس طرح ہم ایمان لائے. سن لو، بیوقوف تو در حقیقت وہی لوگ ہیں لیکن وہ نہیں جانتے. پھر یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے؟ وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ. اس کے پہلے کیا تھا؟ لا یشعرون، وہ شعور نہیں رکھتے. اور یہاں پر وہ علم بھی نہیں رکھتے اور وہ نہیں جانتے. در حقیقت بیوقوف وہ خود ہے. اب یہاں پر جو لوگ ایمان لائے، صحابہ ہے اور جو صدیقین ہیں، ٹروتفل لوگ، ان کو یہ بیوقوف کہہ رہے ہیں. در حقیقت خود ہی بیوقوف ہے. آیت نمبر 14 سورۃ البقرہ. اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں، کن لوگوں سے ملتے ہیں؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں. اور جب اپنے سرداروں کی طرف اکیلے ہوتے ہیں، مطلب جو 1 to 1 جا کے اکیلے میں اپنے لوگوں سے ملتے، تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو محض مذاق اڑانے والے ہیں. تو وہ جب اپنے لوگوں سے ملتے تو کہتے کہ نہیں، ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں. ایکچولی وہ جب ہم مسلمانوں کے ساتھ تھے وہ تو ہم مذاق اڑا رہے تھے. تو یہ کیا ہے؟ اسلام کا مذاق ہے، مسلمان کا مذاق ہے. اور یہ کیا ہے؟ سائن آف ہپوکریسی ہے. کیونکہ ہپوکریٹ کیا ہے؟ قول اور فعل میں تضاد ہوتا ہے. اب اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے اور اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کرتا ہے اور ان کو ڈھیل دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں؟ وَيَمُدُّهُمْ، اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہے ہیں. وہ اپنی سرکشی میں اندھے ہو کر آگے بڑھ رہے ہیں. فی طغیانہم، طغیانی کیا ہے؟ جب ہم بولتے ہیں نا پانی سے بھی طغیانی آتی تو بہت پانی پھیل جاتا، ویسے ہی ان لوگ سرکشی میں پھیل گئے. اور یا محون کیا ہے؟ آما سے ہے، اندھے ہو گئے. مطلب اب اتنے زیادہ اپنی غلط چیزوں میں آگے بڑھ گئے کہ سچائی نہیں دیکھ سک رہے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے. کیا ہے لوگ؟ الذین اشتروا، اشتروا شرع یشری کیا ہے؟ کوئی چیز بارٹر کرنا، خریدنا یا بیچنا. کیا چیز ان لوگ خریدے؟ گمراہی، دلالت کے دلالت خرید لیے، بالہدا، ہدایت کے بدلے. ان کی تجارت ان کے لیے نفع مند نہیں ہے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں. کیونکہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ان کی جو تجارت ہے، ان کا جو ٹرانزیکشن ہے، یہ ان کے لیے پروفیٹیبل نہیں ہے اور ان لوگ گائیڈ بھی نہیں ہوں گے، ہدایت پہ بھی نہیں ہوں گے. پھر ایک مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے. مثلہم کمثل الذی، ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ بھڑکائی. تو جب اس نے اس کے ارد گرد، مطلب اراؤنڈ دا آگ، کیا ہوا؟ چیزیں روشن ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نور کے لیے، جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کی نور کیا ہوا؟ ان کی اندھیرے میں ان کو چھوڑ دیا. لائک ان کے اندر کے اندھیرے ہیں، یہ جو گمراہی، اگنورنس کے اندھیرے ہیں اور یہ دیکھتے بھی نہیں. تو اب ان کے اندر ایون تو اگر آپ سمجھے کہ اراؤنڈ یور سیلف آپ کوئی چیز لائٹن اپ کرے، لیکن اندر کے اندھیرے کیسے جائیں گے؟ اندر کے اندھیرے تو وداؤٹ نالج نہیں جائیں گے. تو اسی لیے ہم اللہ سے دعا کرنا چاہیے، اللہم جعل فی قلبی نورا، فی بصری نورا. یہ جو ہدایت ہے اور گمراہی ہے، اس میں ہیوج ڈفرنس ہے. ہدایت کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہدایت توفیق اور ارشاد. اور گمراہی کیا ہے؟ گمراہی ڈارکنیسز ہے، ظلمات. یہ ایسے ڈارکنیسز ہے جس کے وجہ سے انسان سمن بکمن ہو جاتا، اندھا، گونگا، بہرا ہو جاتا، کیونکہ اس کے پاس کریکٹ نالج نہیں ہے. تو آگے وہی فرمایا جا رہا ہے، سمن بکمن عمیون فہم لا یرجعون. وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں،
سو وہ نہیں پلٹتے، لا یرجعون، وہ نہیں پلٹیں گے، بیکاز دے آر ناٹ یوزنگ دیئر فیکلٹیز، وہ جو اپنے آنکھ سے دیکھنا، کان سے سننا، منہ سے صحیح بات کرنا، دل میں ہدایت لانا، اگر ہم یہ استعمال اللہ کے راستے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، گمراہی کے لیے کر رہے ہیں، تو اب ان لوگ گائیڈنس پہ نہیں آئیں گے۔ یہ ان کا دل کیا ہے، گائیڈنس پہ نہیں ہے، ان کے جو آوازیں کانوں سے ٹکرا کے چلے جا رہے ہیں، ایکچولی میں یہ کیا بورن بلائنڈ ہے یا بورن ان لوگ بہرے ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی یہ سارے چیزیں چھین لیا اس وجہ سے کہ یہ ہپوکریسی کر رہے، ان کے اندر ایمان کی کمی ہے۔ اب آگے فرمایا جاتا ہے کہ پھر ایک مثال دی گئی ہے کہ کیسا رین سٹارم ہوتا، کیسا بارش ہوتی، اور بارش کس طرح، اور پھر ڈارکنیسز ہوتے، اور تھنڈر ہوتا، لائٹننگ ہوتی۔ او کسیبن، آیت نمبر 19، اب جیسے آسمان سے مسلادھار، مطلب بہت زیادہ بارش ہونا، اس کو مسلادھار بارش کہتے ہیں، جس میں تاریکی مینس اٹ از ویری ڈارک، تاریکی مطلب اندھیرے ہیں، اور گرج بھی ہے اور چمک بھی ہے۔ جو تھنڈر اسٹارم ہوتا ہے تو کیا ہوتا، بہت زیادہ لاؤڈ ساؤنڈ ہوتی، گرج ہوتا ہے۔ سو یہاں پر وہی بات مینشن کی جا رہی ہے، ایک مثال سے اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ بات کو سمجھا رہے ہیں۔ وہ موت کے ڈر سے کڑکنے والی بجلیوں سے اپنے انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو کیا ہے، گھیرنے والا ہے۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات ہے، یہاں پر ریفر کر رہے ہیں کہ یہ لائٹ کیا ہے، وحی کے ذریعے جو قرآن اتاری گئی ہے، اور کچھ احکامات جو آسان رہتے وہ کر لیتے، جو احکامات مشکل ہوتے اس کے لیے کیا کر رہے ہیں، کانوں میں انگلیاں ڈال لے رہے اور ڈر رہے۔ تو جو کمانڈز ڈیفیکلٹ ہے، اپنے نفس کے اوپر بھاری ہے، تو وہ کمانڈز ان لوگ نہیں فلفل کرتے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ انکمپس کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ گھیرے ہوئے ہے، اور اینجل آف ڈیتھ کبھی بھی آ کے پکڑ سکتا، احاطہ کرے ہوئے ہے۔ لیکن ان لوگ جو دین میں آسانی ہے وہ لے لیتے ہیں، جو دین میں مشکل ہے وہ نہیں لیتے ہیں۔ قریب ہے کہ بجلی ان کے نگاہیں اچک لے، مطلب سنیچ اوے کرے، ان کو اندھا بنا دے۔ جب کبھی ان کے لیے روشنی کرتے ہیں تو وہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ اب یہاں پر پھر اگین دس از لائک یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ، یہ ایک مثال سے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ سمجھیے کہ کوئی احکامات بہت ایزی ٹو ڈو ہے، بہت آسانی سے کر سکتے، تو اس میں وہ چل پڑتے ہیں، اور جب ان کے لیے اندھیرے کرتے ہیں تو وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور اس کی سماعت اور اس کی بصارت کو لے جاتا۔ سو ہیئر اٹ از لائک اگر ان کو کوئی بھی کمانڈ دیا جاتا جو آسان ہے، ویری ایزی ٹو ڈو ہے، تو وہ لوگ بہت آسانی سے کر لیتے، اور جہاں جہاں چیز آسانی ہے وہ کریں گے، لیکن جیسے ہی ان کو مشکلات دکھیں گے تو وہ کام نہیں کریں گے۔ تو یہ اللہ کے اوپر کمپلیٹ توکل نہیں ہے۔ تو نفاق جو ہے نا، ہپوکریسی ہے، یہ ہپوکریٹ ایک انسان ڈرے ہوا رہتا اندر سے، اللہ کے کمانڈز پہ پورا اپنے آپ کو سبمٹ نہیں کرتا۔ تو جو لوگ ایسی ہپوکریسی کریں گے اس سے اللہ تعالیٰ بچائے، کیونکہ ہپوکریٹ کون ہے یہ ہم جج نہیں کر سکتے، یہ قول اور فعل میں تضاد رہتا، اور صحابہ اکرام اپنے آپ کو چیک کرتے تھے، کہیں ہمارے اندر ہپوکریسی تو نہیں ہے، ہمارے اندر کوئی نفاق تو نہیں ہے، تو ہم اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے۔ اب یہاں پر انسان کی جو تقلید ہے اور اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے، اس کے بارے میں مینشن کیا جا رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہارے اور ان لوگوں کی پیدا کیا، مطلب ہم کو بھی پیدا کیا اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اور ہم سے پہلے جتنی بھی مخلوق ہے پیدا کیے،
اور اس میں آگے فرمایا جاتا ہے جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو، لعلکم تتقون، ہماری پیدائش ہوئی، ہماری تخلیق ہوئی، ہم کو کریٹ کرے اللہ سبحان اللہ تعالیٰ، کیوں؟ تاکہ ہم تقوی اختیار کرے، ہم اپنے اندر صالح عمل لائے، رائچیسنس لائے۔ تقوی کیا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے ہم اجتناب کرنا چاہیے۔ آگے فرمایا جاتا ہے وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر اس سے تمہارے رزق کے لیے کئی طرح کے پھل پیدا کیے۔ چنانچہ جب تم یہ جانتے ہو اللہ تعالیٰ کو کوئی شریک نہ بنائے تو فلا تجعلوا للہ اندادا، مطلب اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ادر ڈیٹیز ایڈ مت کرو۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ ایک انسان کو جنت میں لے کے جاتا، لیکن صرف اللہ کو ایک ماننا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری پروفٹ ہے، تو ایک عبادت کا یہ ایک مین کور ہے لا الہ الا اللہ۔ شرک کی معافی نہیں ہے جب تک کہ انسان اس دنیا میں معافی نہ طلب کرے، اور اگر تم سے اس بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندوں پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک صورت ہی لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جماعتوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو۔ یہاں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ اوپن چیلنج دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر اتنا ڈاؤٹ فل ہے اس کے بارے میں تو ایک صورت بنا لو اور اپنے ساتھیوں کو بھی لے لو، جس کی تم ہیلپ لینا چاہتے، جس کے ساتھ تم شرک کر رہے ہیں، مشرک بنے ہوئے ہیں، اگر تم سچے ہیں تو یہاں پر چیلنج دیا جا رہا ہے۔ کچھ صورتوں پہ بتایا جاتا کہ ایک آیت بنا لو، یہاں پر صورت کی بات کی جا رہی ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ہی یہاں پر کلیئر کرتے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، پھر اگر تم نہ کیا اور تم ہرگز نہیں کر سکتے ہو، اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوگے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو یہاں پر کلیئرلی آیت نمبر 24 میں بتا رہے ہیں کہ یہ تم کر ہی نہیں سکتے، یہ جو چیلنج میں تم کو دے رہا ہوں کہ تم ایسی صورت بنا لو، بنا ہی نہیں سکتے، اور جو اس کی پنشمنٹ رہیں گی تم کو وہ کیا ہے؟ آگ کا ایندھن جو ہے اس میں پتھر اور آگ بھڑکائی جائیں گی، اور یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اُعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ، کافروں کے لیے۔ کافر کون ہے؟ جو ڈس بلیو کرتا، اللہ کو ایک نہیں مانتا، شرک کرتا، کافر اسی کو کہتے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم یہ لا الہ الا اللہ اور پھر جو مشرکانے چیزیں ہیں وہ بھی کر رہے، نہیں، وہ تو مشرک بھی کرتے تھے، مکہ کے مشرک بھی اسی طرح کرتے تھے۔ جب ہم اللہ کو ایک مانتے پھر اور ڈیٹیز کو ہم ایڈ نہیں کر سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے سن آف گاڈ یا کوئی اور گاڈ کو مان رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ ہاں فلاں، نہیں، ایسے نہیں کر سکتے ہم۔ پھر آگے بتایا جا رہا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جب کبھی ان میں سے کوئی پھل انہیں کھانے کے لیے دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ وہی پھل ہے جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے سے ملتے جھلتے دیے جائیں گے، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں۔ اب دیکھیے بیوی شوہر، کیونکہ ازواج کیا ہے؟ زوج کی جمع ہے، اسپاؤس کے لیے آتا، بیوی شوہر دونوں کے لیے وائس ورسا آئے گا، بیویاں یا شوہر دیے جائیں گے، مطلب پاکیزہ، مطہرہ، اور اس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اب یہاں پر فیو تھنگس انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ فرسٹ آف آل گڈ نیوز کس کے لیے ہے؟ بلیورز کے لیے ہے، رائچس سرونٹس کے لیے ہے، اور ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کو فروٹس کیسے دیے جا رہے ہیں؟ جو کہ یہاں جو دنیا میں کھائے وہ ملتے جھلتے فروٹس رہیں گے ان کے لیے، اور اتنے ملتے جھلتے فروٹس رہیں گے کہ ان لوگ بولیں گے کہ سم واٹ یہ سملر ٹیسٹ ہے،
دیکھیے بچے کو بھی ہم کوئی چیز نہیں دیتے نا وہ تھوک دیتا، اگر ملتی جلتی چیز ہے تو ایڈاپٹ کرنا آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے ٹیسٹ کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. اور متحرتن، جو اسپاؤس ہے بہت کلین رہیں گے، پیوریفائڈ رہیں گے. اب ٹینجیبل انٹینجیبل وے میں بھی ہے. پیوریفائڈ مطلب وہ ایسے کوئی اور کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں دینا، کمیٹیڈ رہنا. اینڈ آلسو کلین. نفس ایمان کیا ہے ہمارا؟ کلینلینس. کیونکہ بہت سارے کیا ہے ہسبینڈ وائف کو ایک دوسرے سے کریہا ہوتی، یا تو سویٹنگ کی اسمیل ہے یا بیڈ بریتھ ہے. ایسا کچھ بھی نہیں رہیں گا، ایک دوسرے کے لیے گڈ رہیں گا. اور ایک دوسرے کا ہم خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر 2 کنڈیشنز بتایا گیا ہے، وہ ہے ایمان، عمل صالح. تو فیتھ کے ساتھ رائچیس ایکشن ضروری ہے. اور یہاں پر 4 کمپوننٹس ہے. فرسٹ آف آل کیا ہے؟ علم، نالج ضروری ہے، تو نالج گین کرنا ہے. سیکنڈلی نیت، انٹینشن کیا ہے؟ اچھا کام کرنے کے لیے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اچھا کام کرنا ہے، لوگوں کو پلیز کرنے کے لیے نہیں ہے. تھرڈ کیا ہے؟ صبر، وتھ پیشنس کرنا ہے، ایسا گیو اپ نہیں کر دینا ہے کوئکلی. اور اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ، اور اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ٹھہرانا ہے. اور یہ ہمیشہ کی جنت ہے، خالدین فیہا ہے. اور ان اللہ لا یستحی، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال، مطلب مچھر یا اس سے بھی چھوٹی، مطلب مچھر کے اوپر ایک چھوٹی سی جون رہتی، اس کی بھی مثال بیان کرنے کے لیے. جو لوگ ایمان لائے وہ جانتے ہیں یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جو لوگ نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے. اللہ سبحان اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسق کے سوائے کسی اور کو گمراہ نہیں کرتا. تو یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک چھوٹی سی مثال، مچھر کی مثال دے رہا ہوں، ایک مسکیٹو کی، یا اس سے چھوٹا بھی کوئی چیز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں شرماتے. لیکن جو ایمان لائے ان کے ایمان میں انکریز ہو گیا، جو ایمان نہیں لائے ان کا ایمان کیا ہے؟ گھٹتے جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا. اب جو ایمان لائے، اب سورہ صف میں یہاں پر آیت بیان کی جا رہی ہے، تو یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، سورۃ الصف میں آیت نمبر 5، جب کوئی ڈیویٹ ہوتا نا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ڈیویٹ کر دیتا. جو ہدایت لاتے، ایمان لاتے، اللہ تعالیٰ ان کے ایمان اور ہدایت میں اور زیادہ انکریز کر دیتا. اب آیت نمبر 27 میں فرمایا جا رہا ہے کہ الذین، اب یہاں پر کچھ کووننٹ ہے، کچھ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کو جوڑنے کی بات کر رہا ہے، اس کو توڑ نہیں سکتے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ رشتوں کو جوڑنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پر کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے عہد کے باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وہ اس سے کاٹ دیتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑنے کا حکم دیا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا جوڑنے کا. اور دوسری بات، زمین میں فساد کرتے ہیں، یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں. تو اب فرسٹ کیا ہے؟ کووننٹ کیا ہے؟ کانٹرڈکٹ کیا کر رہا کہ اللہ تعالیٰ رشتے جوڑنے کی بات کرے تھے لیکن وہ رشتے توڑ رہے ہیں. اور دوسری چیز کیا کر رہے ہیں؟ زمین میں فساد کر رہے ہیں. اب ارلیئر ہم کیا لرن کرے تھے؟ متقین کے بعد محدثین، صالحین، اب فاسق کے بارے میں منشن کیا گیا ہے. فاسق کیا ہے؟ اب یہاں پر ان کو لا الہ الا اللہ کا کوئی ریگارڈ نہیں ہے، اللہ کی پرومس کو بریک کر رہے ہیں، اور وہ لوگوں کے ساتھ بھی جو ریلیشن شپ ہے وہ فلفل نہیں کر رہے ہیں. اس کے وجہ سے خاسرون ہے، خسارہ آ گیا، ان کو خسارے میں آ گئے. تو کیوں خسارے میں آ گئے؟ اینڈ پھر اس کی بات بتائی جا رہی ہے کہ کیونکہ ان کی لائف اور رزق کا سسٹیننس کب بڑھتا؟ جب آپ رشتے جوڑتے. رشتے جوڑنے سے آپ کو لائف کا سسٹیننس بڑھتا. اور پھر یہاں پر آگے فرمایا جا رہا ہے کیف تکفرون باللہ، تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا کری.
تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے. تو اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کس طرح انسان ایک بے جان تھا، پھر اللہ تعالیٰ زندہ کیے ماں کے پیٹ میں، پھر مر جائیں گے، پھر اٹھائے جائیں گے ڈے آف ججمنٹ میں. تو تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے. تو اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کر دے گا، پھر اسی کے طرف لوٹائے جاؤ گے. تو ہمارا جو انسان کی تخلیق ہے، زندہ ہوئے ماں کے پیٹ میں آئے، پھر ہماری موت آئیں گی، پھر دوبارہ ڈے آف ججمنٹ میں اٹھائے جائیں گے. 2 ڈیتھس ہے، 2 لائفس ہے. اور پھر کیسے ہم انکار کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے یہ سب کرنے والا ہے. وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے. پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، پس اس نے ان کو درست کر دیا. کیا ہے؟ آسمان کو اچھی طرح بنایا، درست کر دیے، 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا اچھی طرح جاننے والا ہے. اب یہاں پر انسان کی تخلیق کے بارے میں بیان کیا جائے گا، اور آدم علیہ السلام کے بارے میں. اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا، یقیناً میں زمین میں ایک جانشان بنانے والا ہوں، مطلب ایک خلیفہ بنانے والا، ایک لیڈر. انہوں نے کہا، کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی ہر عیب سے پاک ہونے کا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک وہ جانتا ہے جو تم جانتے نہیں. تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو تم نہیں جانتے. تو یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بیان کیا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے اینجلز کو بتائے کہ میں ایک سکسیسو اتھارٹی بنانے والا ہوں. اور تو جب اینجلز آؤٹ آف کنسرن کیا بتائے کہ ہم یہ سمجھتے کہ انسان خون ریزی کرے گا اور ہم آپ کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے کافی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انی عالم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے. وعلم آدم، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھا دیے. پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو اللہ تعالیٰ دیر اینڈ دین نام بھی سکھائے اور فوراً سے ان کا چیک بھی کرے. کیا نالج کا ایک امتحان ہوا، اور نالج کے بدلے ان کو کیا گیا ہے؟ جنت ملی تھی. آدم علیہ السلام اپنی اسپاؤس حوا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں ان کو دیا گئی جنت. اور یہاں پر پریفرنس اوور اینجلز دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ نالج کی بہت زیادہ امپورٹنس ہے. سورہ قلم میں بھی کیا بتایا جاتا ہے، قلم کی کتنی امپورٹنس ہے، نالج کی کتنی امپورٹنس ہے. اور سورہ رحمان میں بھی علم القرآن. تو قالوا سبحانک، اور انہوں نے کہا آپ پاک ہے. اللہ کی پاکیزگی بیان کی جا رہی ہے. جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے اس کے سوائے ہم کچھ علم نہیں رکھتے. یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے اور کمال کے حکمت والے ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ علیم الحکیم ہے. اللہ ساری حکمت کا جاننے والا ہے، پر حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو. تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے سے کہا نہیں تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب کا جاننے والا ہوں، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے. تو اللہ نوز ایوری تھنگ جو ظاہر کرتے. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور وہ تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اب ابلیس کیا کرا؟ انکار کر دیا، تکبر کرا. آگے فرمایا جاتا ہے، اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ اور خوب پیو، اور درخت کے قریب نہ جانا اور نہ تم دونوں کیا ہو جائیں گے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو کیا بتائے کہ لا تقربا،
اس کے قریب بھی نہیں جانا. کس کے؟ حاضہ الشجرۃ فتکون من الظالمین، ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. تو شیطان نے ان دونوں کو اس کو پھسلا دیا. اب وسوسے ڈالا، پھسلا دیا دونوں کو. چنانچہ اس نے دونوں کو اس جگہ سے نکال دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن ہو جاؤ، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنے کی مدت ہے. اب یہاں پر اللہ سبحان اللہ تعالیٰ کیا کرے، ایکسپیل کر دیے اور بول دیے کہ ایک ٹائم ہے جب تک میں تمہارے کو ٹائم سپین دے رہا ہوں. پھر آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے تو توبہ قبول کر لی. یقیناً وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے، تواب الرحیم ہے. تو آدم علیہ السلام جیسے ہی اپنی غلطی کا ریئلائز کرے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورۃ الاعراف کی آیت ہے. وہ اپنے گناہوں کی، اپنی غلطی کی معافی طلب کرے اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیے. اور شیطان کا دیکھیں کس طرح ہے، وہ ڈٹے رہا اپنی غلطی پہ، اور آج تک شیطان اپنی غلطی پہ ڈٹے ہوا ہے. اور شیطان کیا ہے، اوپن انیمی ہے انسان کا. ہم نے کہا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس واقع کوئی ہدایت آئی تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی کوئی غمگین ہوں گے. تو اب یہاں پر کیا ہے، کس کو خوف نہیں ہوگا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور نہ ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی لوگ آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جو اللہ کی آیتوں کا کفر کرے اور جھٹلا دیے تو ان لوگوں کے کیا ہے، ان لوگ آگ والے ہیں، ان کو یہ پنشمنٹ ملنے والی ہے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ساری مین کائنڈ کو ایڈریس کرنے، اسپیشلی بنی اسرائیل کے بارے میں. اور یہ صورت کیا ہے، مدنی صورت ہے. اور عربس میں ٹرائبس تھے ڈیفرنٹ بنی اسرائیل کے جو مدینہ میں رہتے تھے، اور پھر ڈسینڈنٹس بھی تھے یعقوب علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے. بنی پروفٹس آئے، اسکرپچرز لے کے آئے. تو یہاں پر اب آگے یا بنی اسرائیل کر کے آگے مینشن کیا جائے گا. تو اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمتوں کو جو میں نے تمہیں عطا کری تھی، اور تم میرے عہد کو پورا کرو. میں تمہاری عہد کو پورا کروں گا اور صرف مجھ سے ڈرتے رہو. تو اب یہاں پر عہد کو پورا کرنے کی بات ہو رہی، اور صرف مجھ سے ڈرتے رہو. یہ کی تھنک ہے، ایایا فرحبونی. اور جو ایمان جو میں نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ یا اس کی تصدیق کرنے والے ہو جاؤ. تمہارے پاس ہے اور تم سب سے پہلے اس کے ساتھ کفر کرنے والوں میں نہ بن جاؤ، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑی قیمت سے خرید نہ لو، اور صرف مجھے بس ڈرتے رہو. مطلب یہاں پر بتا رہے ہیں کہ میرے سے ڈرتے رہو، چھوٹی سی قیمت کے بدلے آیتوں کو مت بیچ دو، دین کا سودا مت کرو، اور تم حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو. اب یہ جو بنی اسرائیل کے بڑے بڑے اسکالرز ہوئے تھے تو لوگ حق کو چھپاتے تھے، ٹروتھ فلنس کو فالس ہوڈ سے ملا دیتے تھے. یہاں پر پھر آگے بیان کیا جا رہا ہے نماز قائم کرنے کے لیے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور کیا ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اب نماز اٹسیلف کیا ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتے، رکوع کرنا، لیکن الگ سے پھر اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کے علاوہ زکوٰۃ کی بات ہوئی اور رکوع قائم. تو 5 مینڈیٹری نماز کے علاوہ بھی اس کے علاوہ جو تہجد کی نماز ہوتی اس کا بھی اہتمام کرنا ہے. اب یہاں پر کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ تو کیا یہ تم نہیں سمجھتے؟ تو جب لوگوں کو حکم دے رہے نیکی کا تو پھر تم خود کیوں نہیں کر رہے؟ اور پھر آگے فرمایا جا رہا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، پہلے صبر کی بات ہو رہی، پھر نماز قائم کرنے کی بات ہو رہی، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو. اور بلا شبہ نماز یقیناً بہت بڑی کیا ہے،
بہت بڑی ہے، جس کے لیے خاشین کے لیے جو خشوع سے نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے ڈیفیکلٹ نہیں ہے، کیونکہ انہوں سبمسو رہیں گے. جو پیپل ہمبل ہے نا، ان لوگ ولنگلی سرنڈر کریں گے اور نماز پڑھیں گے، خشوع سے نماز پڑھیں گے. اور نماز کیا ہے؟ ایک ہمارا ٹیسٹ ہے، کیونکہ ایک لیول آف فیتھ جو ہمارے دل میں فیتھ ہے، ایمان ہے، اس کی تصدیق ہم کیسا کرتے؟ جوارے سے جب ہم نماز پڑھتے. اور نماز کے لیے ہم جب کھڑے رہتے تو اس کے لیے بھی صبر چاہیے. تو پہلے صبر، پھر نماز. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر پرابلم، کبھی کچھ بھی ہوتا تو نماز نماز نماز. تو ہمارا بھی کام ہے. اور سارا علیہ السلام جب پکڑے گئے تھے، کیپٹیوز ان کو وہ کرے تھے، تو جب بھی وہ نماز پڑھنا شروع کرے. ابراہیم علیہ السلام نماز دعا کرنا شروع کر دیے تھے. اور تو یہ نماز ہر حال میں ڈیفیکلٹی سے آپ کو اوور کم کرتی. کسی کے پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، نماز کیا ہے؟ سب سے بہترین علاج ہے. جو یقین رکھتا ہے کہ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والا ہے. ہم سب اللہ کی طرف واپس لوٹنے والے ہیں. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا کری تھی، اور یقیناً میں نے تمہیں کیا ہے؟ جہان پر فضیلت عطا فرمائی. تو ساروں پہ بنی اسرائیل کو فضیلت دی. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کو کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور نہ ان سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، اور نہ ان سے کوئی فائدہ لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. اب کیا ہے؟ کوئی سفارش، کوئی کچھ بھی کام آنے والا نہیں ہے. تو یہاں پر بنی اسرائیل کو اتنے بلیسنگز دیے، اتنے سارے، پھر بھی وہ ریئلائز نہیں کر رہے. تو بتا رہے ہیں کہ اپنے آپ کو سرنڈر کرو، گریٹیٹیوڈ بتاؤ، شکر گزاری بتاؤ، ایسے مت کرو. اور پھر اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. تو فرعون سے کس طرح اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ نجات دیے، وہ بات یہاں پر مینشن کی جا رہی ہے. اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی. وہ تمہیں برقب میں مطلب بہت سارے عذاب میں مبتلا کرتا تھا، اور وہ تمہیں، تمہارے بیٹوں کو کیا کرتا تھا؟ کل کر دیتا تھا، ذبح کر دیتا تھا، اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. اور تمہارے لیے اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. یہ واقعی میں بہت بڑی آزمائش تھی کہ بچوں کو، میل چائلڈ کو کل کر دینا، عورتوں کو چھوڑ دینا. اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہاری وجہ سے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر ہم نے تمہاری نجات دی، اور ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا جبکہ تم دیکھ رہے تھے. تو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کس طرح ریسکیو کرے. فرعون ڈوب گیا ان کے سامنے، بنی اسرائیل کے سامنے، اور یہ زندہ آگے بڑھ گئے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. ریسکیو کرے اللہ تعالیٰ. اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کی میعاد مقرر رکھی، پھر اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کرنے والے تھے. موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی 40 راتوں کے لیے گئے اور ان لوگ بچھڑے کو معبود بنا لیے. پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا. یہ پھر یہ غلطی کرے تاکہ تم شکر ادا کرو. کیوں معاف کرے؟ لعلکم تشکرون. اور وہ واقعہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرق کرنے والی چیزیں دے دی تھی اور ہدایت حاصل کری. تو یہ کتاب دیے، ہدایت حاصل کرنے کے لیے کرائیٹیرین دے دیے، ایک گائیڈنس دے دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کو. اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، یقیناً تم نے بچھڑے کو معبود بنانے کے وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کیا، لہٰذا اپنے رب سے معافی طلب کرو اور اپنے رب اور اپنے آپ کو قتل کرو. وہی تمہاری پیدا کرنے والا ہے اور اس کے نزدیک تمہارے لیے بہت بہتر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کی. یقیناً کیا ہے؟ وہ حدوں کو بے حد توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، فرگیو کرنے والا ہے. اب یہاں پر بتایا جا رہا کہ کس طرح ان لوگ اپنے آپ کو رانگ کر رہے تھے، کس طرح بچھڑے کو معبود بنا لیے. تو جو کریٹر ہے تو اپنے آپ کو کل کرو، کہ ایک دوسرے کو کل مت کرو. اور کیا ہے؟
یہاں پر پنشمنٹ سیویئر تھی، تو ایکسیپٹ کرو اپنی ریپینٹنس کو، اللہ سے معافی طلب کرو۔ پھر آگے، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز یقیناً اب آپ پر یقین نہیں کریں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علانیہ نہ دیکھ لیں۔ اب ایک نئی ان کی ایک فرمائش تھی کہ اللہ تعالیٰ کو وہ آئی وٹنس کرنا چاہ رہے تھے، تو بجلی نے ان کو پکڑ لیا۔ کیا اللہ تعالیٰ کو ہم دیکھ سکتے؟ نہیں، بجلی ان کو پکڑ لی۔ اور ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھایا تھا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم تم پر بادل کا سایہ کرے، تم پر من و سلوہ نازل کیا، کھاؤ اور پیو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ ایک کے بعد ایک نعمتیں دیے شکر ادا کرنے کے لیے، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنے جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے اس سے بستی میں داخل ہو جاؤ، پس اس میں جہاں سے جاؤ وہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ جہاں چاہے داخل ہو، لیکن جب داخل ہو تو کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو اور کہو کہ اللہ ہمیں بخش دے، حتتن کہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، بخشش کرنے والا ہے۔ تو اب ان لوگ کیا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ جلد ہی ہم نے نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو ان کے لیے کہی گئی تھی اس کے بدلے انہوں نے یہ بات کو بدل دیا، تو ان لوگوں کو اس پر آسمان سے عذاب نازل کیا گیا ہے جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ اب یہاں پر کس بات کی بات ہو رہی؟ جب حتتن کہنے کی بات ہوئی تھی کہ معاف کر دو، تو ان لوگوں نے حنتتن کہہ دیا نون کے ساتھ، تو کیا ہے؟ گندم، اور یہ مذاق اڑا رہے تھے، اس وجہ سے ان کو عذاب آیا۔ پھر آیت نمبر 60 میں، تو اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، تو ہم نے کہا کہ اپنے لاٹھی مارو اور اس سے چشمے پھوٹیں گے، اور یہاں پر چشمے پھوٹ نکلے۔ تو اب جب موسیٰ علیہ السلام کو بولے کہ تم اپنی لاٹھی کو اسٹرائک کرو، اس میں سے 12 چشمے پھوٹیں گے، ہر ٹرائب کو اس کی اپنی جگہ مل جائیں گی پینے کی اور کھانے کی، اور کرپشن ان دا لینڈ مت کرو۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی ایک اصول سیکھنے کے لیے ملتا کہ ہر ٹرائب کو ایک جگہ مقرر کر دیے پینے اور کھانے کی، کلو وشربو من رزق اللہ۔ تو ہم بھی کیا ہے ایک اچھے طریقے سے دین کا کام کرے، تو ایک آرگنائزڈ وے میں کرنا چاہیے۔ یہاں پر ایک آرگنائزڈ طریقے سے کرنے کا ہم کو سیکھنے کے لیے موقع ملتا۔ پھر آگے فرمایا گیا، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ اب یہ جو من و سلوہ تھا، اب وہ کہہ رہے کہ نہیں ہم ایک ہی کھانے پہ اب ہم صبر نہیں کریں گے۔ وہ کہنے لگے لہٰذا اپنے رب سے کہو کہ دعا کرو ہمارے لیے اس میں وہ چیزیں نکالے جو زمین میں اگتی ہے۔ اب جو زمین میں جو ہربز اگتے ہیں نا، وہ چاہیے تھا ان لوگ اپنے سبزیوں میں سے، اور اپنے ترکاری، اور اپنے گندم، مسور، پیاز۔ موسیٰ نے کہا کیا تم ایک بہترین چیز کے بدلے کم ترین چیزیں طلب کرتے؟ اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ تو اب دیکھیے من و سلوہ کیا تھا؟ ایک کمپلیٹ میل تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ ایک بہترین چیز تم کو جب دی جا رہی تو اس کی جگہ تم ادنا چیز لینا چاہ رہے۔ کسی شہر میں اتر جاؤ تو یقیناً جو کچھ تم نے مانگا وہ تمہیں دیا جائے گا، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اور اس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ اس وجہ سے جو انہوں نے نافرمانی کی ہے، اور وہ حد سے گزر جانے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان لوگ کس طرح حد سے گزر گئے۔ تو یہ ایک کے بعد ایک غلطی کرتے جا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام سے یہ کھانا مانگے من و سلوہ کی جگہ، اور پھر کووننٹ بریک کرے، ہیوملیشن، پاورٹی آ گئی ان کے اوپر، ریپیٹیڈلی اللہ کے آیتوں کا انکار کرنا، اور پروفٹس کو کل کرنا، ڈس اوبے کرنا، ہیبیچولی ان لوگ ٹرانسگریشن کر رہے تھے ون آفٹر اینادر۔ تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے۔ تو اس دنیا میں ڈے آف ججمنٹ میں بھی کیا ہوں گا؟ ایسے لوگ آئیں گے جو حوض کوثر کے پاس سے ریموو کر دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ
ان لوگ دین میں ایڈ یا سبٹریکٹ کرے، تو اس وجہ سے تو ہم کو بھی یہ کیئرفل رہنا چاہیے، صرف بات بنی اسرائیل کے نہیں ہے۔ ان الذین آمنوا، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور جو یہود اور عیسائی اور سابی بن گئے، تو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس کے نیک کام کے لیے ان کو اجر کے رب نے اجر دیا، اور ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غمگین ہو گئے۔ تو یہاں پر ایمان اور نیک عمل امپورٹنٹ ہے، اور ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنا چاہیے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان ایمان لائے، مسلمان ہو۔ اور پھر یہاں میثاق لیے جانے کی بات ہو رہی، اور جب ہم نے تم سے کیا ہے میثاق لیا، اور پھر یہاں جو میثاق لیا گیا تھا آیت نمبر 62 میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب کرسچنز کی جوز کی بات ہوئی، اور اس کے بعد جو ماؤنٹ طور اٹھا لیے اللہ تعالیٰ، اور پھر اس کے بعد ان لوگ اس بولتے نا جیسا کہ گن پوائنٹ پہ ایمان لانے والی بات ہو گئی، اور ہم نے پہاڑ کو بلند کیا جو ہم نے تمہارے اوپر، اسے مضبوطی سے کے ساتھ پکڑ لو، اور جو اس میں سے تھے یاد کرو تم اگر بچنا چاہتے ہو۔ تو اب یہاں پر یہ جو کمانڈز تھے they were not believing، تو ان کا کووننٹ کیسا، ماؤنٹ طور کو اپروٹ کر دیے تھے، اٹھا دیے تھے۔ تو جب ان لوگ بولے پرہیپس جب ان لوگ تقویٰ لانے کے لیے، پھر آیت نمبر 64 میں کہ پھر اس کے بعد بھی تم پھر گئے، اب پھر ان کے دل کیا ہے پلٹ گئے اس کے بعد، اور پھر اس کے بعد تم اس پر پھر گئے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو ضرور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی، اللہ تعالیٰ بار بار تم کو چانس دے رہا، لیکن اس کے باوجود بھی تم اس کا فائدہ نہ اٹھا رہے۔ آیت نمبر 65 میں بتایا جاتا ہے، اور تو ہم نے انہیں کہا کہ تم کیا ہے ذلیل ہونے والوں میں بندر بن جاؤ۔ اب یہاں پر آیت نمبر 65 میں کیا بتا رہے ہیں، ان لوگ کیا ٹرانسگریشن کرے تھے کہ جب ان کو کہا گیا تھا کہ ہفتے کے دن فشنگ نہیں کرنا، کیونکہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، تو ہفتے کے دن، اور بلا شبہ تم جان لو کہ کچھ لوگوں کو ہفتے کے دن حد سے گزر جانے والے تھے، مطلب ہفتے کے دن کام مت کرو بتائے تھے، فوربٹ کرے تھے فشنگ سے، لیکن ان لوگ نیٹس ڈال دیتے تھے فرائیڈے اور سنڈے نکال لیتے تھے، اور کہتے تھے یہ ہیلا بازی کرتے تھے، فولش بنا رہے سمجھتے تھے اللہ تعالیٰ کو، حالانکہ یہ آؤٹ سمارٹ کرنا نہیں ہے، تو اس کے وجہ سے ان کو بندر بنا دیے تھے، ان کو ایک سزا دی گئی تھی، اور ہم نے اس کو اس وجہ سے لوگوں کو کیا ہے ایک پنشمنٹ دیے، جو کہ ایک لیسن تھا لوگوں کے لیے سیکھنے کے لیے۔ اور پھر آگے بتایا جا رہا ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ اب یہاں پر جو گائے کا واقعہ ہے، بقرہ جو کہتے ہیں نا، یہاں پر واقعہ وہ مینشن کیا جائے گا آیت نمبر 67 میں۔ تو بقرہ کو کیا بول رہے ہیں، گائے کو ذبح کرو بول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا تم ہم سے مذاق کرتے، قالوا اتتخذون حزوا، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو، وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ کیسی ہو۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً نہ وہ بوڑھی ہو اور نہ بچیا ہو، بلکہ اس کے درمیان جو ان کی عمر ہو، لہٰذا تم وہ جو تمہیں حکم دیتا ہے کرو۔ تو اب وہ پوچھ رہے تھے کہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے ہونا چاہیے، اور ہم یہ سیکھتے ہیں کہ جاہلوں کے ساتھ کیسا ٹریٹ کرنا ہے، کہ اعوذ باللہ کرنا ہے اور آگے پڑھنا ہے، اور وہ بات کا آگے ہم کو نہیں وہ کرنا ہے کنٹینیو، اور ٹو دی پوائنٹ جواب دے دینا ہے۔ اور پھر آگے بتا رہے ہیں کہ نہ بہت زیادہ اولڈ ہو نہ ینگ ہو، درمیانی ایج والی، اور یہ تم کرو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اور ہمارے لیے واضح کر دو۔ دیکھیے دعا بھی یہ لوگ کچھ خود ہی سے نہیں کر رہے، کہہ رہے کہ نہیں تم اپنے رب سے کرو، اور اس کا رنگ کیسا۔ موسیٰ نے کہا بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً وہ
زرد رنگ کی ہو، چمکدار، لائک اورنجش کلر ہو، اس کا رنگ چمکنے والا ہو، دیکھنے والا خوش ہو جائے. تو بول رہے کہ ایسا کلر ہو کہ دیکھنے والا بہت دیکھ کے خوش ہو جائے. کبھی آپ دیکھیں گے اورنجش کلر کی جو چمکدار گائے رہتی کتنی اچھی دکھتی. انہوں نے کہا ہمارے لیے اپنے رب سے دعا. اگین اینڈ اگین دے آر سیئنگ ادعو لنا ربک یبین لنا، ہمارے لیے دعا کرو، واضح کر دے وہ کیسی ہو. بے شک ہم اس کو کرنے والے. تو اب وہ بول رہے کہ کس طرح کریں، دیر اینڈ دین وہ بار بار کوشچنس کر رہے. لیکن ون تھنگ واز گڈ، انشاءاللہ لا محتدون، ہم کریں گے انشاءاللہ. جو انشاءاللہ کہہ دیے تھے نا، دیکھیے جو کام کرنے کا ہے اس پہ انشاءاللہ کہنا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے انشاءاللہ مطلب وہ کام نہیں کرنا ہے. بہت سارے لوگ سے جب کہا جاتا ہے کہ فلاں درس میں اور انشاءاللہ، اور وہ کبھی نہیں آتے درس میں. لیکن انشاءاللہ کا مطلب اف اللہ ولز، تو یقیناً انشاءاللہ اللہ ولز، اور آپ کے اندر انٹینشن ہونا چاہیے. اور ان لوگ انشاءاللہ بولے اور وہ کام کیے. پھر موسیٰ نے جواب دیا یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ گائے ایسی ہو نہ کہ ہل جوتنے والی ہو، نہ زمین چلانے والی ہو، اور وہ نہ کھیت کو پانی دیتی ہو، اور صحیح سلامت ہو، مطلب اچھی ہو. ایسا بھی نہیں ہے کہ بہت زیادہ اس کے اندر کوئی فالٹ ہو، نہ کوئی اس میں داغ ہو. انہوں نے کہا اب تو ہم سمجھ گئے، مطلب فائنلی دے سیڈ اوکے وی انڈرسٹینڈ. پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ قریب نہ تھا کہ یہ کرتے. مطلب آیت نمبر 71 میں بتا رہے ہیں فائنلی وہ لوگ سلاٹر کر دیے گائے کو. لیکن ان لوگ ایکچولی میں کرنا نہیں چاہ رہے تھے، بہت حجت کر رہے تھے، بٹ فائنلی دے ڈیڈ اٹ. تو کیا ہوا اس کے بعد؟ اس وقت کو یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کیا تھا، ایکچولی ایک مرڈر ہو گیا تھا. وہ گائے کا ٹکڑا وہ مرڈرر پہ لگائے تو وہ معلوم ہو جائے گا کہ کون مرڈرر ہے. پھر ایک دوسرے سے اس بارے میں جھگڑنے لگے کہ مرڈرر کون ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے. چنانچہ ہم نے حکم دیا کہ اس لاش کو اس گائے کے ٹکڑے مارو. اس طرح اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دیتا ہے اگر تم سمجھو. تو وہ جو مردہ تھا وہ الائیو ہوا، الائیو ہو کے کون ہے مرڈرر وہ بتایا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں میں یہ نشانیاں بتا رہا ہوں کیا تاکہ تم سمجھو. ثم قست قلوبکم، اس کے بعد تمہارا دل سخت ہو گیا. تو وہ پتھروں کی طرح سختی میں سے پھوٹ گیا. اور جب بے شک پتھروں میں سے بھی یقیناً کچھ وہ ہے جن سے نہریں پھوٹ جاتی ہے، اور بے شک ان میں سے یقیناً وہ بھی ہے جو پھٹ جاتے ہیں اور اس میں پانی نکل جاتا ہے. اور بے شک ان میں سے جو یقیناً اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے ہرگز بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو. آیت نمبر 74 میں بتا رہا 3 kinds of stones بتا رہے ہیں. اب فرسٹ اسٹون کیا ہے؟ جو ریورس میں سے پانی پھوٹتا، اس میں سے خیر نکلتی، پانی نکلتا، اور راکس میں سے برسٹ آؤٹ ہو جاتے. تو کچھ لوگ بھی کیا ہے نالج رہتی، ان کے اندر گڈنس رہتی، ان لوگ اچھا کام کرنا چاہتے، ان کے لیے دین کے لیے محبت رہتی، ان لوگ وہ کیا ہے گیدر ہوتے، وہ محبت انکریز ہوتی. جیسا پانی پھوٹ پڑا اسی طرح ہے. اور سیکنڈ ٹائپ کیا ہے؟ ان کے اندر سے وہ جو خیر ہے نکلتا ہی نہیں امیڈیٹلی، ڈیپ انسائڈ رہتا. کوئی ایک میجر انسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی ڈیفیکلٹ ٹرائل ہوتا تو جب کریک ہوتا تو ایک ہیوج امپیکٹ کے وجہ سے تو اس میں سے آہستہ آہستہ پانی نکلنا شروع ہوتا، پھر ایبزارب کرتا گڈ، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کریک ہوتا ہارڈ شپ کی وجہ سے، اس میں سے پانی نکلتا. تھرڈ راک کیا ہے؟ اوپر سے خشیت سے، ڈر سے، فیئر آف اللہ سے گر جا رہا، جیسا کہ ارتھ کویک ہے، لینڈ سلائڈنگ ہے، گریویٹیشنل پل ہے، یہ سارے فال ڈاؤن ہوتے. تو کچھ لوگ بہت سٹبن رہتے، ان کا دل پتھر کی جیسا رہتا، اللہ کا ڈر سے پھر کیا ہوتا انہوں بینڈ ہوتے، ان کے سینس نکل جاتے، اور سٹونز بھی کیا ہے وہ بھی بریک ہو جاتے، اس کے اندر سے بھی خیر نکل کے آ جاتی. تو خیر